السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 13ویں مجلس کے تیسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے زکوٰۃ دے دی۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا مال دوسرے بھائی کے پاس پڑا رہتا تھا، تو جس کے پاس مال پڑا رہتا تھا اس نے اپنے بھائی کے مال کی زکوٰۃ اس کی اجازت کے بغیر دے دی، تو یہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر دینے کے بعد وہ بتلاتا ہے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال میں سے زکوٰۃ دے دی ہے، اور وہ اس کو جائز بھی قرار دے کہ چلو اچھا کیا آپ نے، بھلے پوچھا نہیں لیکن دے دی تو اچھا کیا، تب بھی اس کی یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے اس کو دوبارہ دینی پڑے گی یہ زکوٰۃ۔ اور آگے بات یہ بھی ہے کہ جتنی رقم اس کی طرف سے دی ہے اس کو وصول کرنے کا حق بھی نہیں ہے، یعنی جو رقم اس نے دے دی ہے زکوٰۃ میں اس کی اجازت کے بغیر، اب وہ مانگے کہ لاؤ میں نے تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے دی ہے، مجھے وہ میرے پیسے دو، تو اس کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچا جائے، اور اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں کی زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہو تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی غریب کا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک شخص میرے پاس 5,000 روپے لینے آیا، میں نے اس کو قرض دے دیا، اور اب جب میں اس سے پیسے مانگتا ہوں کہ لاؤ مجھے میرے 5,000 روپے دے دو، لیکن مانگتے ہی مجھے یاد آیا کہ مجھے تو 5,000 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو میں یہ کہوں کہ میں نے جو تم کو 5,000 روپے بطور قرض دیے تھے وہ اب زکوٰۃ میں گن لو، میری طرف سے آپ کو زکوٰۃ ہے، چونکہ وہ حقدار تھا تو ہم نے اس کو اس طریقے سے دے دیا۔ تو اس طریقے کا معاملہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم نے 5,000 روپے دیے تھے قرض، اس سے ہم پہلے 5,000 وصول کر لیں اور بعد میں اس کو کہے کہ لو یہ 5,000 روپے میری طرف سے زکوٰۃ، تو یہ صحیح ہے۔ باقی پہلی صورت یہ صحیح نہیں ہوگی، اس کا خوب خیال رکھے۔ بعض حضرات کسی کو قرض دیتے ہیں اور پھر وہیں سے فون کر دیتے ہیں اگر وہ حقدار ہو کہ آپ کو جو مجھے 5,000 روپے قرض کی واپس دینے تھے وہ اب زکوٰۃ میں شمار کر لو، تو اس طریقے سے کرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔